آپ سب سے گزارش ہے کہ چیف گیسٹ کا بھرپور استقبال کیجیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضا ندیم خان، متعلمہ سیکنڈری اسکول سسٹم، اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی، آپ سب شرکائے ایوان اور اراکین اسمبلی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ محترم مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز ہم رب کریم کے پاک نام سے کرتے ہیں، جس کی رحمتوں سے یہ محفل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دراصل وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے رحمان ایجوکیشن اسکول سسٹم سے محمد سعد، زامن عباس اور محمد بن ذوالفقار کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ جو نہایت مہربان ہے۔ اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو قرآن سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور تارے اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا کہ اس میزان میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اور اسی میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہے، اور اناج جس کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور خوشبودار پھل۔ تو ہے گروہ جنہوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ I seek refuge with Allah from the shaitan devil. In the name of God, the most gracious, the most merciful. The most merciful taught the Quran, created man, told him as a queens. The sun and the moon move by precise calculation, and the star and the trees portrait, and the heaven he decided and imposted the balance that you do not transgress within the balance, and establish the weight in justice, and do not make different the balance, and the earth laid out for the creatures. Therein are fruit and palm trees having sheaves fruits, and corn with husk and grain. So which of the favor of your Lord would you deny? نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی ہے زیادہ نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اب حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اقصیٰ سلیم کو، جن کا تعلق ایس ایس اکیڈمی سے ہے۔ آئیے مل کر سب رب رحمان کی حمد کے نغمے سنتے ہیں۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ خوشبو کی طرح ہر چند رہوں، تیری موٹی میں ہی بند رہوں، تیری یاد سے بہرا مند رہوں، گن تجھ میں تیرو سوگند رہوں۔ اللہ اللہ اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر پس منظر جیسا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین۔ خوش و وضع خوش ادا، خوش نما خوش کلام، اس پر لاکھوں درود، اس پر لاکھوں سلام۔ اور اب وقت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پیش کی جانے والی نعت کا۔ میں دعوت دیتی ہوں محمد عمر کو، اقرا اسلامک ماڈل اسکول سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعت شروع کرنے سے پہلے آپ ساروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تمام حضرات سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں
कर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। इसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। अब तुम हजरात सबसे पहले अपने साथ पढ़े। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मीरास का फख्र नौनिहालों की खैर ख्वाह, जो वतन के नौनिहालों को एतमाद की दौलत से फैज़याब करना चाहती हैं, जो नई नस्ल में खुद एतमादी लाना चाहती हैं, इंतहाई मसरूफियत की बिना पर आज के खूबसूरत इजलास में शरीक ना हो सकी। इसलिए मैं दावत देती हूँ रुकन शुरा हमदर्द मोहतरम जनाब नईम अकरम कुरैशी साहब को कि वो आए और आपका पैगाम हम नौनिहालों को पढ़कर सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ गला गड़बड़ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि बहुत अहम पैगाम मदाम का आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो मेरा ये खुशगवार फरीज़ा है कि दुख्तरे शहीद पाकिस्तान मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा की जानिब से, हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से, हमदर्द मरकज़ रावलपिंडी की जानिब से आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान मुकर्रर हैं, शोबा तारीख़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब का दिल की गहराइयों से मैं खैर मकदम करूँ, आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने अपना कीमती वक्त आज की नौनिहाल असम्बली के लिए वक्फ किया। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे इन प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाया करेंगे। आपको बच्चों की गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा होगा कि शहीद पाकिस्तान का ये अजीम मिशन कितनी फ़िक्री रहनुमाई लिए हुए बच्चों के लिए। तो बारे दिगर मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरमा सादिया राशिद साहबा का पैगाम पढ़कर सुनाता हूँ। हमदर्द नौनिहाल असम्बली। उन्वान है नाकामी उस्ताद नहीं उस्ताद है। अजीज नौनिहालों, नाकामी यह लफ्ज़ दिल को उदास कर देता है, माहौल को नाखुशगवार बना देता है। इस लफ्ज़ को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता, लेकिन हकीकत यह है कि यही लफ्ज़ हम में नया हौसला पैदा करता है। वो दोबारा कोशिश के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सकता है। हिम्मत और कोशिश का ये जज्बा उन लोगों में पैदा होता है जो नाकामी मिलने पर मायूस नहीं होते। वो नाकामी के असबाब पर गौर करते हैं। क्या हमारी तैयारी मुकम्मल थी? क्या हमने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किया? क्या हमने अच्छे मशवरों की अहमियत दी? फिर वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं
ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے نئے سرے سے کوشش کا آغاز کر دیتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی غلطی نہیں کرتے۔ جب یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو کامیابی خود بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے بھی یہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ وہ برِ صغیر کی سیاست میں بہت سرگرم تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب باہمی اختلافات اور سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر لندن چلے گئے، لیکن انہوں نے ناکامی کو تسلیم نہیں کیا۔ علامہ اقبال اور دیگر مسلم رہنماؤں سے ان کا رابطہ قائم تھا کہ جب برِ صغیر کے مسلمانوں نے انہیں آواز دی تو وہ نئے عزم و ارادے کے ساتھ واپس آئے، منتشر مسلمانوں کو متحد کیا اور منظم کیا، اور پھر یہی متحدہ جدوجہد پاکستان کے قیام کا باعث بن گئی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو، اس کا عزم مستحکم ہو اور وہ دل میں خلوص رکھتا ہو تو ناکامی کامیابی کے حصول کی کوشش کے لیے نہ صرف آمادہ کر سکتی ہے بلکہ کامیابی تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ اس لیے ناکامی سے ڈرے نہیں، یہ استاد یعنی آفت نہیں بلکہ آپ کے استاد ہے۔ اس سے جو سبق سیکھیں اسے آگے بڑھتے ہوئے کام میں لائیں۔ یقین رکھیں آپ کی مستقل مزاجی اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں اس مفید اور حوصلہ ساز اسمبلی میں نونہالوں کو اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ شرکت کی دعوت دیتی ہوں۔ آپ کی دوست اور ہمدرد سعدیہ راشد۔ یہ تھا میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کا پیغام جو میں نے انہی لفظوں میں آپ کے سامنے ریپروڈیوس کر دیا، پیش کر دیا۔ اب اس میں جو تاریخی عوامل ہیں ہمارے مہمان مقرر یقیناً اس پر روشنی ڈالیں گے، اور تاریخ ایک کتنا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو اس کا بھی احساس و ادراک ہوگا۔ یہ جو عنوان ہے ناکامی استاد نہیں استاد ہے، بڑا اہم عنوان ہے اور زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ جب کبھی آپ کسی جگہ ناکام ہو جائیں تو یہ سوچ کر آپ آگے بڑھیں کہ اگر لٹ گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اقبال نے بڑی امید افزا بات اس میں کی ہے۔ اور پھر اگر آپ کسی جنگ میں، کسی فائٹ میں، کسی مقابلے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اقبال ہی کا ایک شعر ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ایک دفعہ ناکام ہو جائے تو اسے حتمی ناکامی نہ سمجھیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے گا، اس سے زیادہ بہتر موقع، اور وہ موقع ایسا ہوگا جس میں آپ نے اپنا انالیسس خود کرنا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا میں نے وقت کا صحیح انتخاب کیا، کیا میں نے صحیح اسٹریٹجی اپنائی، کیا میں نے صحیح اور درست حکمت عملی کے تحت اپنا کام شروع کیا۔ تو یہ جو ناکامی کی وجوہات ہیں انہیں جان کر آپ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ میں مہمان مقرر کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ میں کچھ نہ کہوں اور چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ ہم علیہ البلاغ۔ آج کی اسمبلی کا موضوع سخن ہے ناکامی استاد نہیں استاد ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی سبق ہمیں کامیابی سے نہیں بلکہ ناکامی سے ملتا ہے۔ جو گر کر اٹھ جاتا ہے وہی مضبوط بنتا ہے، اور جو ہار مان لیتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ ناکامی ہمیں بتاتی ہے کہ راستہ بدل کر دیکھو مگر سفر نہیں چھوڑو۔ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں۔ آئیے اسی خوبصورت موضوع پر پہلا پیغام سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں رحمہ گلزار کو، جن کا تعلق پارک لینڈ پبلک اسکول اینڈ کالج سے ہے۔ جناب صدر، اراکین ایوان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں جس نے نہ صرف میری سوچ بدلی ہے بلکہ دنیا کے ہر کامیاب انسان کی زندگی کا راز بھی یہی ہے۔ ناکامی استاد نہیں استاد ہے۔ صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اس سفر میں ہمیں کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور ناکامیاں بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کم سکھاتی ہے اور ناکامی زیادہ۔
انسان جب ناکام ہوتا ہے تو وہ رک کر سوچتا ہے، خود کو ٹٹولتا ہے اور اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ شکست وہی سرفراز ہوئے، شکست کھا کر جو اٹھے وہی سرفراز ہوئے، جو بیٹھ جائیں وہی لوگ ہار جاتے ہیں۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ شکست دراصل کامیابی کی طرف جانے والا پہلا قدم ہے، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو۔ صدر ذی وقار، ناکامی انسان کی شاگردگی کا وہ لمحہ ہے جس میں ہر ٹھوکر ایک سبق دیتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ آج جن لوگوں کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے وہ دراصل ناکامیوں کی بھٹی سے گزر کر کندن بنے۔ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے سے پہلے 1000 بار ناکامی کا سامنا کیا، لیکن ہر ناکامی نے اسے سکھایا کہ اگلا تجربہ کس طرح کرنا ہے۔ وہ اگر پہلی ناکامی پر ہمت چھوڑ دیتا تو آج روشنی کا یہ انقلاب دنیا میں نہ ہوتا۔ ہمارے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی سفر میں بھی ناکامیاں تھیں، مگر ان ناکامیوں نے انہیں مزید پختہ کر دیا۔ ان کی ثابت قدمی ہی نے قوم کو ایک آزاد وطن عطا کیا۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں سے اسی لیے پیغام دیا ہے کہ وہ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے ان سے بڑھنے کا راستہ بنائیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان میں بلند سوچ اور ہمت ہو تو شکست اسے کبھی نہیں روک سکتی۔ صدر محترم اور میرے عزیز نونہالوں، ناکامی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ وہ انا اور غرور سے پاک ہو کر حقیقت کو سمجھتا ہے۔ ناکامی انسان کا تجربہ بڑھاتی ہے، اس کی سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے اور اسے بہتر منصوبہ بندی کا اہل بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناکامی ایک استاد ہے جو بغیر کتاب کے، بغیر کلاس کے زندگی دکھا کر سکھاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی آزمائشوں کو تربیت کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اگر انسان مشکل کے وقت ہمت نہ چھوڑے تو اس کی کامیابی طے ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ناکامی ہمیں بنانے کے لیے آتی ہے، گرانے کے لیے نہیں۔ صدر محترم، ہم اکثر کامیابی کو منزل سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی راستہ درست کرنے کا اشارہ ہے۔ کامیابی ہمیشہ سیدھے راستے سے نہیں ملتی، کئی موڑ، کئی ناکامیاں اور کئی رکاوٹیں آتی ہیں، مگر جو لوگ ان چیلنجز کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں وہ آخرکار کامیابی ضرور پاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے، ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیکھ لیا کہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ صدر محترم، کامیابی کا سفر آسان نہیں، اس میں مشکلات ہیں، دھچکے ہیں اور کبھی کبھی قدم لرز بھی جاتے ہیں، مگر جو دل مضبوط رکھتے ہیں، جو ہمت نہیں چھوڑتے، جو ہر ناکامی کو استاد سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں، وہی اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ناکامی راستے کی رکاوٹ نہیں، راستے کی رہنمائی ہے۔ یہ ایک دیوار نہیں، ایک دروازہ ہے۔ یہ ٹھوکر نہیں، سمت ہے، اور جو اسے سمجھ لے اس کے لیے کامیابی سے وقت کا انتظار بن جاتی ہے۔ شکریہ۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی میں کئی ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں، لیکن ان ناکامیوں نے اس کو توڑا نہیں ہوتا بلکہ بنایا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم نے ناکامی سے سیکھ لیا تو کل کامیابی خود ہمارے پاس چل کر آئے گی۔ اصل بہادری تب ہوتی ہے جب انسان ہارنے کے باوجود دوبارہ کوشش کرے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ایمان ریاض کو، جن کا تعلق عائشہ لسانی ماڈل اسکول سے ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناکامی سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، ناکامی سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، ناکامی تو کھیلتی ہے عظمت انسان کے ساتھ۔ صدر مجلس اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج اس معزز ایوان کے باشعور قائد نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کا عنوان ہے ناکامی استاد نہیں استاد ہے۔ نائب صدر، انسان کے دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ سیکھنے کے سفر پر چل پڑتا ہے۔ ہم چلنا بھی اس وقت سیکھتے ہیں جب کئی بار گر کر اٹھتے ہیں۔ سچائی تو یہی ہے کہ ناکامی ہمیں گرانے نہیں آتی بلکہ سکھانے آتی ہے۔ یہ استاد نہیں بلکہ بہت بڑی استاد ہے۔ بقول شاعر، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب صدر، ناکامی کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں تک کہ تمام عظیم لوگ ناکامی سے گزر کر ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی مشکلات کے اندھیرے میں ہمت نہیں ہاری بلکہ دن رات جد و جہد میں لگے رہے اور آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ لہٰذا وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جناب صدر، جو لوگ دنیا میں شہرت اور کامیابی کی اوج پر ہیں انہوں نے کئی بار ناکامی کا سامنا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ جناب صدر، کامیابی آسانی سے نہیں ملتی اور ناکامی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور مضبوط لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اثر کے وقت کی کہ انسان ہسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کے ساتھ کھڑے رہے اور صبر کرتے رہے۔ جی ہاں صدیقی وقار، آج اگر ہم اس صورت کے پس منظر میں دیکھیں تو قیامت کے دن اہل فلسطین کامیاب ہوں گے اور ہم ہسارے میں ہوں گے۔ ہم نے چند دن احتجاج کیا، بائیکاٹ کیا تو پوری صہیونیت کی گئی۔ اگر ہم اہل فلسطین کی طرح ثابت قدمی اور جذبہ ایمانی سے بائیکاٹ کریں گے تو تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ مگر حیف ہو اگر قوت فرعون کی درے پر دغ مرید، مگر حیف ہو اگر قوت فرعون کی درے پر دغ مرید، قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی۔ عزیز وقار، ہمارے آج کے نامساعد حالات کو دیکھ کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک زبوں حال، ناکام اور شکستہ قوم ہے جس کو جب چاہے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن عزیز وقار، پاکستان کو مٹانے والے خود مر مٹیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں۔ شکریہ۔ ناکامی ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک سمت دکھانے والا نشان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی اور کیسے اس غلطی کو بہتر کیا جائے۔ جو لوگ ناکامی سے ڈرتے نہیں وہی مستقبل میں دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو دوبارہ اٹھنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حافظ محمد شاہ زیب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں، جن کا تعلق پاکستان نیشنل اسکول سے ہے۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ناکامی استاد نہیں استاد ہے، یعنی ناکامی ہمیں گراتی نہیں بلکہ سکھاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی ناکامی کا سامنا کرتا ہے، کبھی امتحان میں، کبھی کام میں، کبھی رشتوں میں اور کبھی خود اپنے ارادوں میں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامی کوئی جرم نہیں، ناکامی ایک پیغام ہے کہ کچھ سیکھو، کچھ بدلو اور پھر آگے بڑھو۔ اکثر لوگ ناکامی کو اپنی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ناکامی ہمیں روکنے نہیں آتی، ناکامی ہمیں راستہ دکھانے آتی ہے۔ کوئی بھی کامیاب انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے ناکامی کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ ادیب، سائنسدان، تاجران، بڑے رہنما، سب کے پیچھے ایک لمبی جدوجہد اور ناکامیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے سے پہلے ہزاروں ناکام تجربے کیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 1000 بار ناکام ہوئے تو وہ مسکرا کر بولے، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 1000 طریقے سیکھ لیے جن سے بلب نہیں بنتا۔
यही कामयाब लोगों की सोच है कि नाकामी उनके लिए उस्ताद नहीं उस्ताद होती है। प्यारे साथियों, मुसलमान की पहचान भी यही है कि जब वो गिरता है तो मायूस नहीं होता बल्कि उठकर फिर चल पड़ता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र का इम्तिहान तो तब होता है जब इंसान नाकामी देखता है। शेर अर्ज करता हूँ, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। आए हम अपनी सोच बदलें। अगर हम नाकामी को अपना दुश्मन समझेंगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम नाकामी को उस्ताद मान लें तो मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। याद रखिए, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल कदम ही आगे बढ़ने की तरबियत देती हैं। मैं अपनी तकरीर का एहतमाम इस शेर से करता हूँ, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे अजीज साथियों, चलें अहद करें कि नाकामी से डरना नहीं बल्कि इससे सीख कर आगे बढ़ना है, क्योंकि नाकामी उस्ताद नहीं उस्ताद है। शुक्रिया। जिंदगी की हर नाकामी एक नई दानाई का दरवाजा खोलती है। जो सबक कामयाबी नहीं सिखाती, वो नाकामी चंद लम्हों में सिखा देती है। अगर हम अपनी गलतियों को दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद समझ लें तो हम कभी पीछे नहीं रह सकते। कामयाबी का पहला कदम यही है कि हम हिम्मत ना हारें। इस खूबसूरत सोच के साथ मैं दावत देती हूँ महर अली को, जिनका ताल्लुक फैजल इस्लाम सेकेंडरी स्कूल से है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मौजूद साथ इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो निहायत अहम और जिंदगी की एक बड़ी हकीकत पर मबनी मौजू है। नाकामी उस्ताद नहीं उस्ताद है। सदीज़ वकार, हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी की ख्वाहिश रखता है, लेकिन सच यह है कि कामयाबी तक का रास्ता हमवार नहीं होता। इस सफर में रुकावटें भी आती हैं, मुश्किलात भी, और कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। मगर यही नाकामियां अगर सही अंदाज में ली जाएं तो इंसान को नई राह दिखाती हैं और इस्लाह का रास्ता बन जाती हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, जो टूट कर भी हिम्मत की शम्मा जलाए रखते हैं, जो टूट कर भी हिम्मत की शम्मा जलाए रखते हैं, वही इंसान हालात को मात दिलाए रखते हैं। हज़रीन महफिल, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम नाकामी को खत्म शुदा कहानी समझ लेते हैं, हालांकि नाकामी आगाज है नई सोच का, नए हौसले का, नए तर्ज अमल का। फरमाते हैं, नाकामी से डरना क्या, ये उस्ताद है अपना, नाकामी से डरना क्या, ये तो उस्ताद है अपना, यही हर बात सिखाती है अगला कदम कैसे रखना। सदरीज़ वकार, दुनिया के तमाम कामयाब इंसान की जिंदगियों का मुताला किया जाए तो एक बात वाज़ेह होती है, उन्होंने नाकामी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद बनाया। अगर थॉमस एडिसन हजारों कोशिशों के बावजूद बल्ब इजाद करने में नाकाम होकर बैठ जाता तो आज दुनिया अंधेरों में डूबी होती। उन्होंने खुद कहा था, मैं नाकाम नहीं हुआ बल्कि मैंने वो 1000 रास्ते तलाश किए जो नाकामी तक नहीं पहुंचते थे। जनाबे वाला, यही वो सोच है जो एक नाकाम शख्स को कामयाब बना देती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। हज़रीन महफिल, नाकामी हमें बताती है कि हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, यह आईना दिखाती है और खुद एहतसाबी का मौका फराहम करती है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वो सबक नहीं पढ़ा सकती जो नाकामी इंसान को सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि नाकामी बेहतरीन उस्ताद है। सदरीज़ वकार, आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि नाकामी को बुरा मत समझें। नाकामी रास्ता रोकने नहीं आती बल्कि हमें नई सिंध दिखाने आती है। अगर हमने नाकामी से सीखना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती। इलामा मोहम्मद इकबाल के निशार के साथ इजाजत चाहूंगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। दुनिया का हर बड़ा इंसान छोटी छोटी नाकामियों से गुजर कर ही बड़ा बनता है। ये सफर हमेशा आसान नहीं होता, मगर हर मुश्किल हमें मजबूत तर बनाती है। नाकामी हमारे यकीन को आजमाती है और कामयाबी हमारे हौसले को इनाम देती है। लिहाजा कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, रुकना नहीं है।
آئیے اب سنتے ہیں زینب بیوی کو SS اکیڈمی سے۔ قابل احترام جناب صدر، باعث افتخار مہمان خصوصی محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم اثر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی سچائی سنانے آئی ہوں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ سچے ہے ناکامی آفت نہیں استاد ہے۔ جناب صدر، ہم میں سے اکثر وہ ناکامی کو ایک طوفان سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی راستہ روکنے نہیں آتی، وہ تو صرف ایک بات یاد دلانے آتی ہے، ابھی سفر باقی ہے، ہمت بڑھاؤ۔ اگر میں ناکامی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو کہوں گی ناکامی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے کامیابی مسکراتی کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کی ہمت جب ٹوٹتی ہے تو ناکامی اسے تھام لیتی ہے، اور جب ہمت پھر سے اٹھتی ہے تو کامیابی اس کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسی بات کو شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ گرتا وہی ہے جس میں جانے سفر ہوتی ہے، گرتا وہی ہے جس میں جانے سفر ہوتی ہے، ٹھوکر بھی اس کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ جناب صدر، ناکامی بتاتی ہے کہ غلطی کہاں ہوں، یہی تو اکثر تعلیم ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام کامیاب لوگ ناکامی کے پترے سے گزر کر ہی چمکے۔ اقبال نے اسی حقیقت کو ایک شعر میں یوں سمویا: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ یعنی ایک ناکامی منزل کا خاتمہ نہیں بلکہ اگلے سفر کی شروعات ہے۔ ناکامی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، غلطی تلاش کرو۔ نمبر 2، کوشش بڑھاؤ۔ نمبر 3، راستہ بدل دو مگر ہمت نہ توڑو۔ اور یہی بات شاعر روح کہہ گیا: یہ ناکامی ہی تو انسان کو کامل بناتی ہے، یہ ناکامی ہی تو انسان کو کامل بناتی ہے، ہر ٹوکر اگلے قدم کی طاقت بڑھاتی ہے۔ حاضرین کرام، ناکامی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی اصل پہچان بتاتی ہے۔ ناکامی گرائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ جو اٹھ جائے وہی فاتح کہلاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا ہر کامیاب شخص ناکامی کے کڑے گھوٹ پی کر عظمت کے مینار تک پہنچا ہے۔ ایڈیسن، نیوٹن، اقبال، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے کامیابی بغیر آزمائش مل گئی ہو۔ تو پھر ہم کیوں گھبرائے؟ جب عظیم لوگ ناکام ہو کر عظیم بنے تو پھر ہم کیوں نہیں؟ جیسا کہ کہا گیا ہے: شکست کھا کے جو اٹھ جائے وہ فاتح عالم، شکست کھا کے جو اٹھ جائے وہ فاتح عالم، جو بیٹھ جائے وہی پیدا ستہ بن جاتا ہے۔ میرے وصل ساتھیوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ناکامی اگر گرائے تو سنبھل کر اٹھو، ناکامی اگر گرائے تو سنبھل کر اٹھو، ناکامی اگر روکے تو راستہ بدل کر اٹھو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو ناکامی سے ڈرتے نہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ شکریہ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں قائد حزب اختلاف ہمدرد نونہال اسمبلی پاکیزہ آصف کو۔ جناب صدر، ارکین ایوان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اس جملے کی مخالفت میں دلائل پیش کرنے آئی ہوں جسے اکثر لوگ کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ ناکامی استاد نہیں استاد ہے، ناکامی استاد نہیں استاد ہے، لیکن آج میں ثابت کروں گی کہ ناکامی ہمیشہ استاد نہیں ہوتی۔ کئی بار یہ انسان پر بوجھ بنتی ہے، نقصان دیتی ہے اور زندگی کے سفر کو مزید مشکل کر دیتی ہے۔ صدر ذی وقار اور میرے عزیز نونہالوں، ہم نے یہ جملہ تو بہت بار سنا ہے کہ ناکامی انسان کو سکھاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر ناکامی سبق نہیں سکھاتی، بلکہ بعض ناکامیاں انسان کا حوصلہ چھین لیتی ہیں، اس کی خود اعتمادی کم کر دیتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ صدر محترم، آئے حقیقت کو تسلیم کریں، اگر ناکامی واقعی ہی اتنی بڑی استاد ہے تو دنیا میں ہر ناکام شخص کامیاب ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں، مگر ان میں سے بہت کم واپس اٹھ پاتے ہیں۔ کئی بار ناکامی انسان کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے جسے پھلانگنا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ناکامی کا تعلق انسان کی غلطی سے نہیں ہوتا، بلکہ ناانصافی، حالات، غربت، موقع کی کمی اور معاشرتی مشکلات اسے پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ ایسی ناکامیوں میں سیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ غلطی انسان کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک اور حقیقت ہے کہ کچھ ناکامیاں انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں، مگر منفی طور پر۔ نوکری میں برطرفی، کاروبار میں نقصان، یہ سب ایسے دھچکے ہیں جن کا ازالہ فوری نہیں ہو سکتا۔
یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان ایک ہی طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ صدر محترم، ناکامی صرف تب استاد بنتی ہے جب انسان کے پاس ناکامی کو سنبھلنے کا موقع موجود ہو، مگر اگر کوئی مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرے تو وہ بھی ایک مقام پر خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی بے بسی انسان کو مایوسی میں دھکیلتی ہے اور مایوسی میں کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا۔ مزید یہ کہ اکثر ناکامیاں انسان کو ڈراتی ہیں، وہ دوبارہ کوشش کرنے سے ہچکچاتا ہے، گرتے وقت اسے اتنی چوٹ لگتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے میں کہنا کہ ناکامی استاد ہے محض ایک نظریاتی جملہ بن کے رہ جاتا ہے جس کا عملی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر محترم، میں یہ نہیں کہتی کہ ناکامی کا کوئی فائدہ نہیں، مگر میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہر ناکامی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کہنا کہ ناکامی ہمیشہ استاد ہے، اصل میں ناکامی کا اثر انسان کی ذہنی حالت، معاشرتی سپورٹ، حالات اور قوت برداشت پر منحصر ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ناکامی بعض لوگوں کے لیے استاد ہے، مگر کئی لوگوں کے لیے زنجیر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ ناکامی سے سنبھل کر اٹھتے ہیں، مگر کئی لوگ زندگی بھر کے لیے اسی میں ڈوب کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ناکامی کو یونیورسل استاد کہنا درست نہیں۔ شکریہ۔ معزز سامعین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا۔ علم و ادب کی محفلیں ان ہستیوں کے بغیر ادھوری رہتی ہیں جو اپنی علم کی روشنی سے ہماری راہوں کو منور کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد ایک علمی رہنما، مصنف اور محقق، قرآنی علوم، تاریخ اور IR کے ماہر، قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر سرگرم 3 زبانوں میں ماہر بانی، ڈائریکٹر عبدالباسط مجاہد سینٹر فار قرآنی سائنسز چیئرمین، بلوچستان انٹلیکچوئل فورم کے شعبہ تاریخ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں آج کے چیف گیسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، اساتذہ کرام، عزیز نونہالو، میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کے قائم کردہ ادارے اور ان کے ایک جو میری بچپن کی یادیں ہیں نونہال کو پڑھنا، اور آج نونہال اسمبلی میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ پھر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے زمین کی طرف انہیں بھیج دیا گیا۔ لیکن اللہ کریم نے ہمیں یہی تو بتایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے نتیجے میں 2 رویے ہیں۔ ایک رویہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ کیا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا احساس، غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام میں ہمیں سکھا دیا کہ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت سے معافی طلب کی جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف اس معافی کو قبول کرتے ہیں
बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान के तौर पर और पहले अल्लाह के नबी होने का एजाज हासिल कर लेते हैं। और फिर क्या है कि सारे अंबिया आपके वतन से हैं, सारी इंसानियत आप ही से उनका सिलसिला चल रहा है। तो क्यों, कैसे, किस तरह कि ऐसा नहीं है कि नाकामी हो तो उस पर एक रवैये की मैंने बात की। दूसरा रवैया क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे कहा कि आदम को सजदा करो, इसीलिए तो मस्जिद मलाइक कहते हैं। तो इब्लीस ने इनकार किया और रांदे दरगाह हो गया, शैतान मरदूद हो गया। क्यों कि उसने एक तो इनकार किया और फिर उस पर अकड़ गया और अल्लाह ताला से ये कहा कि मुझे मोहलत दे दें क़यामत तक के लिए, और कुरान की जबान में लउग़वियन्नहुम अजमाइन, कि मैं इन सबको अगवा करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ इबादुस सालिहीन जो हैं, जो साले लोग हैं, वो मेरे इस वार से बच सकेंगे। तो आज के इस असेंबली के जो करारदाद पास हुई, मेजॉरिटी ने उस पर बात की, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उनके दलाइल भी अपनी जगह पर वजन रखते हैं। लिहाजा यहां पर हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से, आपकी सीरत मुबारका से जो उसवा हसना है, हमें सबक ये मिलता है कि आपने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन रास्ता दरमियान का रास्ता होता है, मायाना रवि का रास्ता होता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि घबराना नहीं होता, किसी मुश्किल को समझकर ये कि दुनिया और आखिरत के बारे में ये नाउमीदी पैदा करना, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और ये भी अपनी जगह पर है कि सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ हालात, जैसे हम देखते हैं, अब एक बच्ची ने बड़ी खूबसूरती के साथ गजा का जिक्र किया, गजा की कुर्बानियों का जिक्र किया, वो सुबह तो इंशाअल्लाह तुलू होनी है और इंशाअल्लाह हक ने जो है ना वो फतह हासिल करनी है और गालिब आके रहना है। लेकिन ये आजमाइशें हमें ये सिखाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइशें देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं तो दुर्र यतीम है, बाप की शफकत आपको मैसर नहीं है। फिर जो दादा जो आपसे शफकत फरमाने वाले हैं वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उससे कबल वालदा इस दुनिया से चली जाती हैं, और फिर चचा हजरत अबू तालिब आपकी निगहदाश्त करते हैं। फिर आप आगे चलकर देखिए कि जब आप सरफराज होते हैं अल्लाह के आखिरी पैगंबर और नबी होने के, उसके बाद भी कैसी आजमाइशें, वो 13 साल का जो मक्की दौर है, उस मक्की दौर का की जो एक इंतहा है, वो क्या होती है कि आप जब मक्का के लोगों से कि अब ये इनमें गुंजाइश नहीं रही कि ये लोग ईमान को ले आए, जिन्होंने ईमान लाना था ले आए, तो आप ताइफ का सफर करते हैं। और ताइफ का जब सफर करते हैं, वो एक खुशनुमा सा इलाका तो है, आज भी नखलिस्तान है, तो वहां जो फख्रे मौजूदात हैं, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। आप देखते हैं कि जो ओबाश नौजवानों को उनके पीछे लगा दिया जाता है, जो उन पर आवाजें कसते हैं, जो उन पर संगबारी करते हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये दोनों जहान बनाए गए, वो इस कदर लहूलुहान हो जाते हैं कि आपके नालैन पाक, आपके उनके अंदर खून जम जाता है। और उस मौके पर भी आप देखें कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो जब जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं कि ये ताइफ की वादी के दोनों तरफ के पहाड़ों में उन्हें दफन कर दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये नादान हैं, इन्हें समझ नहीं है, हो सकता है इनकी औलाद में से कोई जिसे तौफीक हासिल हो जाए। और फिर यही हुआ कि ताइफ और वो बनु सकीफ सारे का सारा फिर बाद में मुसलमान हुआ, और आज तक वहां मुसलमान ही बसते हैं। ये सारे असबाब हमें क्या दिखाई देते हैं, इनको मैं कल्मिनेट करूंगा। ये दिसंबर का महीना कायद का महीना है,
अल्लाह करीम ने हमें कायद की शक्ल में जो नेमत अता की है वो इसी दिसंबर की 25 तारीख को है। और कायद आजम की जिंदगी भी इतना बड़ा उन्होंने जो यानी इनाम हासिल किया और हम जिससे इस्तेफादा कर रहे हैं उसके बारे में हम तो चूंकि पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारे कायद आजम है, हम तो रत्बुल लिसान होंगे ही उनके लिए। मैं आपको एक अंग्रेज मुअर्रिख मुसन्निफ स्टेनले वॉलपट का आपको बताता हूं कि उसने जिना ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी और उसके इब्तिदा ही में वो जो बातें करता है वो एक खूबसूरत ट्रिब्यूट है बहुत सारी मुश्किलात से ये कश्ती निकाल कर पार लगाने वाले कायद आज़म के लिए। उन्होंने कहा ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो कोई नया मुल्क हासिल करते हैं, कोई नई कौम बनाते हैं, और इतने ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा ऑल्टर कर देते हैं, दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। और कायद आज़म ने न सिर्फ हमें एक नया मुल्क दिया, हमें एक नई कौम की पहचान दी, और इससे पहले दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम से कोई मुल्क मौजूद नहीं था। और 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने वो वतन हमें हासिल करके दिखाया है। जहां एक और बात जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहां आजकल ये बात बहुत मारूफ हो चुकी है कि लीडर वही शख्स बनता है जो जेल में जाए, जो कैद में किया जाए, और ये भी कहा जाता है कि यानी जाहिर है वो कोई ऐसा यानी कानून तोड़ता है तो जेल में जाता है, लेकिन हमारे कायद आज़म एक लम्हे के लिए भी कभी वो जेल में नहीं गए। उन्होंने सारी अपनी जो उनकी कोशिशें थी, काविशें थी, उन सारों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आईनी और कानूनी तरीके से उसे फाइट किया। और वो अंग्रेज के से सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी और उन लोगों से भी थी जो ऐसे हमारे मुसलमान के जो कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे थे, उन सब से उन्होंने गोया एक जो है ना चौमुखी, चारों तरफ से जो लड़ाई लड़ी जाए उसे चौमुखी लड़ाई कहते हैं, वो लड़कर और हमें पाकिस्तान हासिल करके दिया। और मैं आप सबको इस बात पर मुबारक देता हूं कि आप लोग माशाअल्लाह इस आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं। ये जरा गजा की बच्चियों से, गजा के बच्चों से, कश्मीर के बच्चों और कश्मीर की बच्चियों से पूछिए कि आजादी का क्या मतलब होता है। और ये अल्लाह का शुक्र इस पर वाजिब होता है कि खूबसूरत यूनिफॉर्म में, अच्छे स्कूलों में, और फिर इस नौनिहाल असेंबली के ईवान में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कायद आज़म के दो बातें करके मैं आज के अपने इन ख्यालात को समेट दूंगा। एक ये है कि कहा यह जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिर में जो कह रहा होता है वो असल में मुलख्खस होता है, वो उसका मग़ज़ होता है, जो सारी जिंदगी की उसकी जो एफर्ट्स होती हैं, जो उसकी काविशें होती हैं। दो तकरीरों का हवाला और फिर आपसे इजाजत। एक ये कि जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ जाता है और 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास हो, और दस्तूर साज असेंबली के कायद आज़म को 3 एजाज हासिल है पाकिस्तान बनने के साथ साथ। ये आप सब अपने जहन में जागुजी कर लीजिएगा। एक तो पहले गवर्नर जनरल हैं वो, दूसरे वो दस्तूर साज असेंबली के प्रेसिडेंट यानी स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ वो बानी पाकिस्तान भी हैं। उन्होंने 11 अगस्त की उनकी तकरीर है, उसके अंदर 2-3 बातें बहुत अहम की हैं। लंबी तकरीर है, उसमें से चंद बातें, जो 3 बातें अहम हैं वो क्या है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया है, अब हम ना तो पंजाबी हैं, न पश्तून हैं, न सिंधी हैं, न बलोच हैं, बल्कि आज से ये जो हमारी शनाख्त है ये पसे पर्दा है, और अब हमारी शनाख्त क्या है, पाकिस्तानी की शनाख्त है। तो आज बच्चों, आपसे जब भी कोई पूछे, ये सवाल करे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। और ये पहचान, ये जो सब्ज हिलाली परचम है, ये हमारी शान है। हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो भी कोई ये नहीं पूछता कि किस सूबे से ताल्लुक है,
या कौन सी जबान हम भूलते हैं, वो जो हमारा पासपोर्ट है वो ग्रीन पासपोर्ट, वही हमारी पहचान होता है। तो मुल्क के अंदर भी हमारी यही पहचान होनी चाहिए। और दूसरी बात जो कायद आजम ने कही थी, कायद आजम ने कहा था कि जो मुश्किलात हो सकती हैं, जो चैलेंजेस हो सकते हैं, जिनसे नबुर्द आजमा होना है, वो क्या? आपने फरमाया कि अकरबा परवरी यानी सिफारिश और करप्शन, इससे हमें बचकर रहना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये जो जखीरा अंदोजी है और चोर बाजारी है, इससे हमें बचना है। और फिर एक अहम बात जो मैं बताता चलूं आपको कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए अल्लाह के कलाम कुरान से बात को शुरू किया था, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल आपको दी, आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो मुल्क हासिल किया, तो उनका विजन, उनका तसव्वुर कितना वाज़ेह था। जिस वक्त ये जो पाकिस्तान को गोया स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था 14 अगस्त 1947 को, और उस वक्त का जो अंग्रेज जाने वाला वायसराय था लॉर्ड माउंट बैटन, और कायद आजम गवर्नर जनरल बन रहे थे पहले, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। वो लॉर्ड माउंट बैटन पहले आता है और वो गोया भाषण दे रहा होता है। वो कायद आजम को और पाकिस्तान को गोया नसीहत करने के अंदाज में भाषण देता है। वो कहता है कि आप लोगों ने रवादारी का मुजाहरा करना है, टॉलरेंस का मुजाहरा करना है, और अकबर दी ग्रेट की तरह करना है। कायद आजम अगर मेरी और आपकी तरह मसलहत कोश होते तो कहते भाई मुल्क मिल रहा है, हम अपनी मर्जी से करेंगे, अभी जरा इसकी बात को बर्दाश्त कर लिया जाए। लेकिन कायद आजम चूंकि क्लैरिटी रखते थे, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते थे, उन्होंने वाज़े तौर पर लॉर्ड माउंट बैटन को मुखातब करते हुए एक बात कही कि हमारे लिए नमूना अकबर दी ग्रेट नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बच्चों, ये कायद का पैगाम भी यही है कि हमारे लिए भी जो बेहतरीन नमूना होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? जो कुरान की जबान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात में बेहतरीन नमूना है। आज भी जो आपकी जात को फॉलो करता है वो इस दुनिया में भी सरफराज होता है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले होगा। आखिर में मैं ये आपको अर्ज करता चलूं, जो हालात हैं, आलमी हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं, उसमें एक बात किसी ने क्या खूब कहा कि बुझा सको तो दिया बुझा दो, दबा सको तो सदा दबा दो, दिया बुझेगी गा तो सुबह होगी, सदा दबेगी तो हश्र होगा। बहुत शुक्रिया। होते हैं। आज हमारे नन्हे तलबे इल्म आप सबके सामने एक खूबसूरत मिली नगमा पेश करने जा रहे हैं, जिसकी हर सतर हमें याद दिलाती है कि वतन की मिट्टी हमारा मान है, हमारी पहचान है। आइए भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं द नेशन स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात का।
محترم حاضرین، آج کے موضوع کو پر اثر اور موضوع انداز پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عائشہ لاسانی ماڈل اسکول کے طلباء و طالبات کو کہ وہ آئیں اور آ کے ٹیبلو پیش کریں۔ وعلیکم السلام بیٹا، کل جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ آپ سب نے یاد کیا ہے؟ چلے بیٹا آپ سنائیں، ہمارے قومی شاعر کون ہے؟ چلے بیٹا اب آپ بتائیں پاکستان کب بنا؟ چلے بیٹا اب آپ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے؟ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم کون ہے؟ چلے بیٹا اب آپ بتائیں پاکستان کب بنا؟ ٹیچر مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ کیوں بیٹا آپ کو سبق یاد کیوں نہیں ہے؟ ٹیچر میں بہت یاد کرتی ہوں پر بھول جاتی ہوں۔ چلے بیٹا آئے میں آپ کو یاد کرواتی ہوں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ چلے بیٹا ایک بار اپنی آنکھیں بند کرے اور پھر پڑھے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ چلے اب سارے باری باری آئے اور اپنی پریزنٹیشن دے۔ واہ ٹیچر مجھے سبق یاد ہو گیا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ السلام علیکم، میرا نام اشفا نور ہے، میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے علامہ اقبال۔ السلام علیکم، میرا نام مومنہ ہے، میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے ٹریفک کے قوانین۔ السلام علیکم، میرا نام امیہ ہے اور میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ میرے اسکول کا نام عائشہ لسانی ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے آفیسرز۔ السلام علیکم، میرا نام وشال ہے اور میں جماعت ہفتم میں پڑھتی ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے میرا تعارف۔ چلے بیٹا اب آپ بھی آئے۔ ٹیچر میں پریزنٹیشن نہیں دے سکتی۔ کیوں بیٹا آپ سب کچھ کر سکتی ہو۔ ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا ناکام انسان وہ نہیں جو کچھ کرنے کی کوشش کرے لیکن کر نہ پائے، ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو کچھ کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ جیسا کہ بقول اقبال، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو چلتا ہے گھٹنوں کے بل۔ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں، کم ہمتی انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور ہمت ناکامی کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کم ہمتی سے کیوں نہ ہو تو پیش زندگی، کم ہمتی سے کیوں نہ ہو تو پیش زندگی، انسان کا وقار عزم جواں سے ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا۔ ٹیچر یہ دیکھیں میرا پروجیکٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے کیا بنایا ہے؟ ٹیچر میں نے آپ کی تصویر بنائی ہے کیونکہ جب میں ٹیچر رہی تو آپ نے مجھے حوصلہ دیا، اور جب مجھے سبق یاد نہیں تھا تو آپ نے مجھے سبق یاد کروایا۔ آج میں آپ کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہوں۔ بچوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ وہ برے صغیر کی سیاست میں بہت سرگرم تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب باہمی اختلافات اور سیاسی انتشار کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر لندن چلے گئے، لیکن انہوں نے ناکامی کو تسلیم نہ کیا۔ علامہ اقبال اور دیگر مسلم رہنماؤں سے ان کا رابطہ قائم تھا۔ پھر جب برے صغیر کے مسلمانوں نے انہیں آواز دی تو وہ نئے عزم و ارادے کے ساتھ واپس آئے۔
منتشر مسلمانوں کو متحد کیا اور منظم کیا، اور پھر یہی متحد و جدوجہد پاکستان کے قیام کا باعث بن گئی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر انسان کے اندر حوصلہ ہو، اس کا عزم متحکم ہو اور وہ دل میں خلوص رکھتا ہو تو ناکامی کامیابی کے حصول کی کوشش کے لیے نہ صرف آمادہ کرتی ہے بلکہ اس تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ اس لیے ناکامی سے ڈرے نہیں، یہ استاد یعنی آفت نہیں، آپ کی استاد ہے۔ اس سے سبق سیکھے، اسے آگے بڑھتے ہوئے کام میں لائے اور یقین رکھے آپ کی مستقل مزاجی اور محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ ادب سے میں گزارش کرتی ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، اور ساتھ ہی میں گزارش کرتی ہوں حیات بٹی صاحب کو کہ وہ تقسیم انعامات میں مہمانوں کی مدد کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ قرآن مجید پیش کرنے والے الایمان ایجوکیشن سسٹم سے ضامن عباس اور محمد ذوالفقار کو۔ بارگاہ رب القدوس میں ہم کا تحفہ پیش کرنے والی اقصیٰ سلیم، جن کا تعلق ایس ایس اکیڈمی سے ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تالیاں بجا دیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سرکار دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے والے محمد عمر کو، جن کا تعلق اقراء اسلامک ماڈل اسکول سے ہے۔ اب باری ہے آج کی محفل کے مقررین کی، جنہوں نے اپنی تقاریر سے سامعین محفل کو مستفید کیا۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں ہمدرد نونہال اسمبلی کی اسپیکر رضا ندیم کو، جن کا تعلق سٹی ایجوکیشن اسکول سسٹم سے ہے۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کی قائد حزب اختلاف پاکیزہ آصف، جن کا تعلق پاک لین پبلک اسکول سے ہے۔ ہمدرد نونہال اسمبلی کی قائد ایوان شعرا آصف، جن کا تعلق سٹی ایجوکیشن اسکول سسٹم سے ہے۔ آج کے اس محفل کے مقررین اسمبلی رحمہ گلزار، جن کا تعلق پاک لین پبلک اسکول سے ہے۔ ایمان ریاض عائشہ لسانی ماڈل اسکول سے۔ حافظ محمد شاہزیب، جن کا تعلق پاکستان نیشنل اسکول سسٹم سے ہے۔ الاسلام سیکنڈری اسکول سے مہر علی۔ زینب بی بی، جن کا تعلق ایس ایس اکیڈمی سے ہے۔
دی نیشن اسکول سسٹم سے ٹیچر بھی اسٹیج پر آ جائیں. کے بعد دعائے سید کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئے.